جی محترم، السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. افغانستان کے نور ولی مسعود کی جرنیلوں سے ملاقات ہوئی ہے دہلی میں، اور وہ جرنیل یہ کہتے ہیں کہ نور ولی مسعود اور افغانستان کی جو طالبان ہے اور ٹی ٹی پی ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے، یعنی ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اور پچھلی جنگ میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اب انہوں نے ایک انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ڈیل سائن کی ہے. کوئی لیبارٹری وغیرہ بنا رہا ہے انڈیا وہاں پر. افغانستان سائنس $46 ملین ڈیل ٹو ڈیولپ اسٹینڈرڈ لیبارٹری کمپلیکسز. ظاہر ہے ان کا دل پہلے ہی سے انڈیا کی طرف تھا. یہ کہنا کہ نہیں جناب افغانستان کی جو کابل کی رجیم ہے اس کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کون ان قربانیوں کو یاد رکھتا ہے سر؟ کوئی نہیں یاد رکھتا. انڈیا ایک یقینی طور پر ایک بڑی مارکیٹ ہے، لیکن لیڈرشپ بہت بودھی اور بہت چھوٹی اور شیلو ہے. ناروے $28 بلین 28 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا میں، اور پاکستان کی CIFC کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ختم کر کے CIFC میں مرج کر کے CIFC بنا دی جائے گی. اس کو کون مینیج کرے گا سر؟ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں یا ایون پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ پرسویڈ کر کے انویسٹمنٹ. جس امریکہ کا صدر، سپر پاور کا صدر وہ جب پاکستان کی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی تعریفیں کیے چلے جا رہا ہے، ہم کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکے ہیں ابھی تک. یہ سوچ کا مقام ہے. اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے فوری طور پر. ٹرمپ صاحب ابھی واپس آ رہے ہیں چائنا سے، آج واپسی ہو گئی ہے ان کی، اور چائنا نے ان کو کہا، چائنا کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، کہ تائیوان کے مسئلے پر بات نہیں کریں گے ہم، تائیوان ہمارا ہے، مین لینڈ چائنا کا حصہ ہے. انہوں نے کھل کر ٹرمپ صاحب سے بات کی. ہاں انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اس بات سے متفق ہوئے کہ ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہیے. اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا چاہیے. آج ایران نے کہا کہ کھلی ہوئی ہے، کمرشل جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو اٹس اے گڈ اومن. لیکن اس کو اور مزید بہتر طور پر لے جانے کی ضرورت ہے. چائنا کین پلے اے ویری بگ رول ریکنسیلیشن میں، رپروچما میں، امن کی بات کرنے میں. اور چائنا کو یہ بھی بتانا چاہیے، ظاہر بڑی پاور ہے، کہ وہ جو فلسطین میں جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے اسرائیل. آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کی میں ویڈیو بھی دے رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اسی میں، جس طرح ظلم کیا انہوں نے اسرائیلی فوجیوں نے. اور اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ اور بے شمار مغرب کے جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں، خبروں کے ٹیلی ویژنز ہوں یا اخبارات ہوں، وہ جو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی وہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا. ٹرمپ صاحب کو کرنا چاہیے نا، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. یورپ کو بات کرنی چاہیے نا، اخلاقیات کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ابیوز آف ویمن رائٹس کی جو بات ہے وہ ابھی تک ناروے کی طرف سے، سویڈن کی طرف سے، اسکینڈینیویا کی طرف سے، برطانیہ، جرمنی، سوائے اسپین کے جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں ان کی طرف سے، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ خون مسلم کا خون بڑا ارزاں ہے سر. اصل ایشو یہ ہے، آپ مانتے نہیں ہیں بات کو. ہماری حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. میں تو بالکل کھل کر کہتا ہوں کہ یہ کھلی اینٹی مسلم ڈرائیو ہے، اور جو جانتے ہیں کہ مسلمان بہت بڑی طاقت ہے. اگر ان میں یونٹی ہو جائے تو اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی. اور اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے. ایران نے دکھایا نا آپ کو مزہ، اور یہ جو اسرائیل پہ اس نے حملے کیے، اگر امریکہ نہ ہو اس کے پیچھے پشت پرائی ہوئے تو اسرائیل کو تو نیست و نابود کر دے گا یہ ایران. اور اس کی بنیادی وجہ اسرائیل خود ہے. اسرائیل نے جو ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے وہاں پر عربوں کے ساتھ، اسی لیے حماس اور حزب اللہ پیدا ہوئے.
آج سے 50 سال پہلے تو حزب اللہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی حماس تھا. پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن ایک ہوتی تھی جس کو طویل عرصے تک 35-40 سال تک یاسر عرفات نے اس کی قیادت کی. اور پھر یہودیوں نے وہاں بھی کام نہیں چھوڑا, اس کے گھر میں بھی یہودی عورت پہنچ گئی اور بالآخر اس کو مارنے کا ایسا انجان سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ بندہ ہوٹل کے کمرے میں واش روم میں پیشاب کرتے ہوئے اس میں سے جو کیمیکل ڈالے گئے تھے اس کے ایوپریشن میں بندہ سانس لینے میں تکلیف میں مر گیا. یہ ہے ان کا بہت گہرا کام کرتے ہیں یہ لوگ. چائنا کا وزیر ختم ہو گیا, ٹرمپ صاحب اپنے ملک کی طرف روانہ ہے, دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ستمبر میں انہوں نے دعوت کی ہے چین کے صدر کو کہ آپ آ کر ہمارے ملک کا دورہ کریں, اور یقینی طور پہ وہ دعوت کو قبول کر لیا گیا. دوسری خبر سر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. خواتین و حضرات, بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ٹیم پہنچ گئی ہے پاکستان کو پورا جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے گروی کر دیا ہے. یہ کولیشن ہے جس کے لیے ایک طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب بلوچستان جا رہے ہیں, وہ ان سے ملیں گے. ان کی پروجیکشن کس بات کی؟ ان کی میجورٹی تو نہیں ہے پاکستان کے اندر, قومی اسمبلی میں ان کی میجورٹی نہیں ہے. اور اگر کسی طرح سے ان کو امپوز کیا گیا یا سپر امپوز کیا گیا یا پلانٹ کیا گیا تو ظاہر ہے وہ حکومت نہیں چلے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ خود یعنی پلانٹڈ ہے ایک انجینئرڈ الیکشن کے نتیجے میں, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو جانتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حکام جانتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے مسلم لیگ کو, ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو ایک پلڑے میں ڈالا. خود فضل الرحمان صاحب نے سپورٹ کیا. 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم, اب 28ویں کی بات ہو رہی ہے. تو صوبے تو بنیں گے, بنائے جانے چاہیے, کیونکہ پاکستان کی استحکام, ساورنٹی, سیکورٹی کا مسئلہ ہے. کسی ایک صوبے یا کچھ ایک کی وجہ سے تو صوبے نہیں روکے جا سکتے. خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا تھا کہ یہ سرائیکی بولنے والے علاقے پر مشتمل ایک صوبہ ہونا چاہیے. بنائیں آپ. نواز شریف صاحب آپ کو اس میں عمران خان نے کچھ ہلجل کی تھی, اس کو بھی آپ نے اب فی الحال تو انڈو کیا ہوا ہے. تو آپ کو اختیارات تو دینے ہوں گے ڈیموگرافی کے معاملے پر, پالیٹکس کے معاملے پر, آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ سے کراچی نہیں سنبھل رہا. پانی 2000 ٹینکر کا جو 2000 گیلن کا جو ٹینکر ہے 3200 روپے میں دستیاب ہے جناب, بلکہ دستیاب بھی نہیں ہے, اس کے لیے بھی سفارش کی جاتی ہے. اور جو بڑا ٹینکر ہے اس کے لیے بھی ہزاروں روپے آپ کو دینے پڑیں گے. 20,000 22,000 روپے تک کا ٹینکر چل رہا ہے یہاں پر کراچی شہر میں. یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ کراچی شہر آپ سے نہیں سنبھلتا, سندھ پروونس آپ سے نہیں سنبھلتا. پنجاب میں آپ نے مریم محترمہ کو لا کے بٹھا دیا ہوا ہے. کل کو ان کو ہٹائیں گے, کہیں گے جی شہباز شریف صاحب کہیں گے نہیں جی میرا بیٹا آ جانا چاہیے. نواز شریف صاحب کہیں گے جی حسن نواز حسین نواز کو بلا لینا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کہیں گے جی میرے بیٹے علی ڈار کو بلانا چاہیے. تو یہ فیملی ڈائناسٹی ہے. پاکستان میں کوئی پیور, امپارشل, نیوٹرل, غیر جانبدار, میرٹ بیسڈ حکومت کبھی نہیں آئی. یہ جو ڈائناسٹی ہے بھٹو اینڈ شریف, حکومت پاکستان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کرتا دھرتا ہے, ارباب الوقت وہی ہیں. ان کو اس پہ ایک اسٹڈی کرا لینی چاہیے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے, پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. جناب بائیکیت ہے کہ افورڈ نہیں ہو رہا اس وقت. آپ نے پیٹرولیم کے اندر 200 روپے کا تو ٹیکس لگایا ہوا ہے 400 روپے کے پیٹرول میں, اس سے بھی زیادہ. تو ہاؤ لانگ, عوام کب تک اس چیز کو برداشت کرے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ, یہ معاشی ظلم ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ٹیم اسلام آباد میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے جناب, اور انہوں نے گیس پر سے سبسڈی ختم کرا دی ہے, بجلی پر سے سبسڈی ختم کرا دی ہے. یہ آپ کو بہت مبارک ہو. یہ حکومت کی بڑی تعریفیں کرتے تھے نا ہمارے کچھ لوگ ناظرین, دیکھ کر کہتے تھے جی آپ عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں اور نواز شریف, یہ جو شریف کی اور زرداری کی جو حکومت ہے اس پر تنقید کرتے ہیں. تو آپ کر لیجئے, اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی
50% سے زیادہ ایڈیبل آئل میں آ جائیے آپ. گھی پر، کوکنگ آئل پر تیل ٹیکس کتنا ہے یہ بھی عوام کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کھل کر بتائیں. یہ جو پانڈا بانڈ ہے اس کے اندر کچھ پازیٹیو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ چائنا میں پہلی دفعہ اپنے بانڈز ایشو کیے، جیسے یورو بانڈ وغیرہ ہوتے تھے. آپ نے یہ بانڈ ایشو کیا ہے اور 500 ملین آپ کا ٹارگٹ تھا، لیکن یہ تو 1.2 1.5 بلین ڈالر تک بھی جا سکتا ہے. یہ ظاہر ہے چائنا پاکستان کا دوست ہے اور وہاں پہ انویسٹرز کی ایک فوج ظفر موج موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب، کون سی کمپنی رہ گئی تھی جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو، جن کے ہیڈ کو وہ چائنا نہیں لے کر گئے، سب کو لے کر گئے، جہاز بھر کر گیا ان کا. اور ایک نہیں کئی جہاز وہاں پر گئے. ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو پورا کا پورا ایک پوسٹ مارٹم کر دینا چاہیے گزشتہ 4 سال کی حکومت کا، 4 سال کی کارکردگی. اور بجائے اس کے کہ کسی کو انسٹال کریں ایز پرائم منسٹر، فوری طور پہ الیکشن میں چلا جانا چاہیے. جنہیں کوئی تجربہ نہ ہو حکومت کا، جیسے آپ نے مریم کو دیا اور آپ بڑے خوش ہیں کہ جی مریم پنجاب پروونس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں. عوام جانتے ہیں کیا چلا رہی ہیں. گندم سب سے بڑا ایشو تھا ان کی حکومت کے لیے، ایک بار نہیں 2 بار. اور اس دفعہ کاشتکاروں نے گندم کی پیداواری کم کر دی. اس دفعہ پیداوار آپ کی کم ہوئی ہے گندم کی، پھر آپ کو منگوانی پڑے گی جناب. بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر گندم منگانا ہوگی. اگرچہ 100 ارب روپیہ کا ایلوکیشن وفاقی حکومت نے کیا ہے کہ ہم گندم کو خرید کے سٹور کریں گے. بارش آتی ہے، گوڈاؤن برباد ہو جاتے ہیں، گندم سڑ جاتی ہے. اسی سڑی ہوئی گندم کو آٹے میں بیوپاری وہ پیس کر آٹے کے اندر مٹی ملا آٹا لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. اور کنزیومرز کا چونکہ کوئی پروٹیکشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں، سرکاری طور پر بھی اور غیر سرکاری طور پر، کنزیومر پروٹیکشن کونسل ٹائپ کی کوئی چیز بنانے کی اشد ضرورت ہے. اور وہ یہ حکومت پاکستان اس پر انیشیٹو لے سکتی ہے. اور اس میں بے شک پارلیمنٹیرینز جو آنیسٹ اور اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں، اکانومسٹ ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کو ڈالیں اس میں. تو جب اس سے بہت ہیں. اگر آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہے اس پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل، کل جماعت اسلامی کے ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا شام کو، کل کی بات ہے یہ، میں نے پوچھا کہ جماعت اسلامی ایک اچھی وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی، اب کہاں ہے وہ؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں اپنی جماعت اسلامی کے لیے؟ یہ سوالات ہیں. پڑھے لکھے ہیں، NED یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ جو لیڈرشپ کوالٹی جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی. ہم IMF $7 بلین، $8 بلین، کچھ بھی نہیں ہے سر. اس کے لیے آپ نے UAE سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، اس نے پیسے مانگے تو آپ نے سعودی عرب سے پیسے لے کے اس کو دے دیے. ٹوپیاں گھما رہی ہے حکومت پاکستان، ٹوپیاں گھما رہی ہے. ادھر کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر. اس طرح پاکستان نہیں چلتا، اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. اور اگر جنرل عاصم منیر نے ہی کام کرنا ہے، میں دوسری بار یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو اپنے گھر ہی چلا جانا چاہیے. بہتر ہے کہ یہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی جگہ پر دوسرا پولیٹیکل سیٹ اپ لایا جائے اور اس کو جنرل عاصم منیر جو ہے فیلڈ مارشل صاحب وہی رن کریں اس کو. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ شریف فیملی ہو، وہ ڈائنیسٹی چل رہی ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد سالہ اور سالہ، بھتیجا بھانجا، یہی چل رہا ہے. رانیاں بھی آ رہی ہیں اور مہاراجا بھی آ رہے ہیں. تو دس از واٹ پاکستان ہیز بیکم. اٹس اے موکری ان دا نیم آف ڈیموکریسی ان پاکستان. جمہوریت کے نام پر ایک مذاق ہے. پانی، بجلی، گیس، انرجی دستیاب نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں. انڈسٹریلسٹ سفر کر رہے ہیں. وہ بیچارے جب بھی کوئی افسر آتا ہے تو سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے. بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو موجود ہوتا ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، کسٹم موجود ہوتا ہے، ویلیویشن ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، سیلز ٹیکس موجود ہوتا ہے، ایکسائز موجود ہوتا ہے. کتنے ٹیکسز کے انسپیکٹوریٹس اینڈ ڈائریکٹوریٹس موجود ہوتے ہیں جو کان کھینچنے کے لیے بہت ہی طاقت رکھتے ہیں. اور یہی خوف ہوتا ہے بزنس مین کو، وہ سچ بات کرنے سے گریز ہیں. یہاں تک کہ جو فیڈریشن ہو یا چیمبرز ہوں، ان کے کرتا دھرتا بھی حکومت وقت پر میرٹ پر تنقید نہیں کر سکتے. اور تنقید کریں گے تو تھوڑی دیر میں ایک انسپیکٹر، ایک ITO کافی ہوتا ہے. کہا تھا نا اس نے، محسن نقوی نے،
بلوچستان کی صورتحال کے لیے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو میں تو سچ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ بزنس مین ایک آئی ٹی او یا ایک انسپیکٹر کی مار ہے. یاد ہے نا آپ کو یوسف شیرازی اور راجہ صاحب فیڈریشن کے اور کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ اور لیڈر رہ چکے ہیں. انسپیکٹر ہی تو تھے ایکسائز اور انکم ٹیکس کے, ملٹی بلینر بن گئے. یہ ملک چونکہ کرپشن بیسڈ ہے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے, ریالٹی بیان کر رہا ہے, اس کو آپ نے دبئی بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس نے جا کر دبئی میں اپنا بزنس شروع کیا. اب آپ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل پولیس کو, انٹرپول کو بھیجیں گے اور وہ ان کو بلا کے لے کیسے لائے گی؟ آپ کے تو تعلقات ہی یو اے ای سے ٹھیک نہیں ہیں. پاکستان یو اے ای کے خلاف کیا ایکشن لے گا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ملک ریاض کی میں بات کر رہا ہوں. جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. unless you provide protection, CIFC کس لیے بنائی گئی تھی؟ اسپیشل فیسیلیٹیشن فار انویسٹرز, یہی ہے نا اس کا آبجیکٹو. نیریٹو ان کا یہی تھا, آرٹیکل میمورینڈم آف ایسوسیشن یہی بنتا ہے اس کا. لیکن یو آر ناٹ پرووائڈنگ اینی پروٹیکشن, شیلٹر, اینڈ جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے, ان کی حفاظت کر سکے. نو, بھاگنے پر مجبور ہے بیچارے. کہاں گئے ٹاپ کے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ؟ آج شوکت فینسی کہاں ہے؟ فینسی گروپ کہاں ہے؟ آدم جی سیگلز کدھر ہیں؟ یہ سوچیں ذرا, اس کا بہت سوچنے کا مقام ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشل سے. بہت بہت شکریہ.